معزز سامعین و ناظرین، حضرت شیخ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ 23 ذکر کو آپ کا یوم شہادت ہے۔ اس مناسبت سے آج کی ہماری یہ خانقاہی نشست ہے۔ حضرت شیخ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی کنیت ابو المغیث ہے اور بعض نے آپ کی کنیت ابو عبداللہ بھی بیان کی ہے۔ آپ کا لقب حلاج ہے اور آپ کا اصلی نام حسین ہے اور منصور آپ کے والد کا نام ہے، جبکہ عرفاً اس امت کا بڑا حصہ ان کو شیخ منصور کے نام سے یاد کرتے ہیں اور پکارا جاتا ہے۔ کسی حد تک جو خواص ہیں وہ بھی ان کو شیخ منصور ہی کہتے ہیں، جبکہ منصور آپ کے والد کا نام تھا، آپ کا نام حسین ہے، تو پورا نام ٹھہرا شیخ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ابو المغیث جو آپ کی کنیت ہے اس کے ساتھ پکارا جائے تو پورا نام بنے گا۔ تو آپ کا چونکہ آپ کی شہادت اور وصال 23 ذکر کا ہے، اس مناسبت سے آج کی یہ نشست ہے جو مختلف والیوم پہ ڈیپینڈ کرے گی۔ تو آج کی نشست میں ان کی ہستی اور ان کی جو روحانی اتھارٹی ہے اس کا مقام متعین کرنے کے لیے یہ بات کافی ہوگی جو میں آگے جا کے عرض کرنے لگا ہوں۔ اس وقت خلیفہ مقتدر باللہ تھا اور اس کا وزیر حامد بن عباس آپ کا سخت مخالف اور دشمن بن گیا تھا۔ وہ ننگی عداوت اور دشمنی پہ اتر آیا تھا۔ جہاں آپ کے ہزاروں محبت کرنے والے تھے وہاں وہ آپ کا دشمن بن گیا تھا حامد بن عباس۔ اور ظاہر ہے جو حکومتی وزراء ہوتے ہیں ان کے پاس زر ہوتا ہے اور وہ زر خرید لوگ ہائر کر لیتے ہیں، تو بہت سارے علماء بھی اس نے اکٹھے کر لیے، تو اس نے آپ کے ساتھ مخالفت اور عداوت کے اظہار کے لیے آپ پر فتویٰ لگوایا، جس کی تفصیل میں پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھتا ہوں۔ تو اس نے خلیفہ مقتدر باللہ سے آپ کی سزا کی منظوری لے لی، آپ کو پس زندہ ڈال دیا گیا اور ظاہر آپ کی پھر شہادت ہوئی اسی سزا کے نتیجے میں۔ مگر جب آپ جیل میں تھے، پس زندہ تھے، تو آپ کو مختلف جیلوں میں مختلف وقتوں میں رکھا گیا۔ حکمران جو ہوتے ہیں وہ جس ہستی سے خائف ہوں انہیں ایک جیل میں بھی رکھ کر وہ خوف زدہ ہی ہوتے ہیں، تو آپ کو اکثر اوقات تو تنہائی والی جیلوں میں رکھا گیا اور پھر ایک دفعہ جیلیں تبدیل کرتے 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 ایک ایسی جیل میں آپ کو لے جایا گیا جہاں 300 قیدی تھے، جہاں 300 قیدی تھے۔ آپ جب اندر داخل ہوئے، باہر سے اس جیل کو مکفل کر دیا گیا، تو آپ نے جاتے ہی مسکراتے لہجے میں 300 قیدیوں سے فرمایا کہ اے قیدیوں، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تجھے آزاد کر دوں؟ کیا تم آزادی کے خواستگار ہو؟ تو وہ ہنسنے لگے کہ جو خود قیدی ہے وہ ہمیں آزاد کرنے کی پیشین گوئیاں کر رہا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ تو خیر کچھ لوگ صاحب حیا ہوتے ہیں اور ایک بندہ جو قدرے بے باک تھا وہ بولا کہ اگر تو ہمیں آزاد کرتا ہے تو خود قید میں کیوں ہو؟ آپ نے فرمایا اس بات کو چھوڑیے کہ میں قید میں کیوں ہوں، تم اگر آزادی چاہتی ہو تو بات کرو۔ تو اس نے کہا کہ آپ ہمیں آزاد کر کے دکھائیں۔ آپ نے خاص روحانی نگاہ فرمائی، ان کے پاؤں میں جو بیڑیاں اور زنجیریں تھیں وہ سب ٹوٹ کے گر گئی، سبحان اللہ۔ تو لوگوں کی امید بدی، پھر کوئی بولا کہ یا حضرت یہ بیڑیاں اور زنجیریں تو ہماری ٹوٹ گئیں، اس سے تو آزاد ہوئے، مگر جیل کا دروازہ حسب دستور مکفل ہے تو ہم وہاں سے کیسے نکلیں؟ تو آپ نے پھر دروازے پر روحانی نگاہ ڈالی تو دروازہ بھی ٹوٹ گیا اور سب قیدی نکل گئے باہر اور آزاد ہو گئے۔ جب اگلی صبح ہوئی تو جیل کے حکام جب آئے تو انہوں نے آپ کو تنہا پایا اور پوچھا کہ باقی قیدی کدھر ہیں؟ فرمایا میں نے انہیں آزاد کر دیا ہے، میں نے انہیں آزاد کر دیا ہے۔ تو وہ بھی شاید زیر لب مسکرائے، انہوں نے کہا اوروں کو آزاد کرنے والا
خود پھر قید میں کیوں بیٹھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم سمجھتے ہو کہ میں حامد بن عباس کی قید میں ہوں؟ تم سمجھتے ہو کہ میں مقتدر باللہ کی قید میں ہوں؟ فرمایا نہیں، میرے اللہ کی رضا جو ہے اور میرا اللہ مجھے قید کیے ہوئے ہے، میرے رب کی رضا یہی ہے تو میں اسی رضا پہ راضی ہوں۔ گویا آپ نے یوں کہا کہ جسم میرے دی بن جائے جتی تے میں یار دے پیری آواں، تے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے پاواں۔ جہاں سے ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے، جہاں آپ کی ہستی کا روحانی مقام متعین ہوتا ہے وہاں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آل اللہ وہی ہوتے ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اللہ کے دیے ہوئے حال پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔